حضرت امام مسلم نے جب کوفہ والوں کے جذبات و احساسات کا اندازہ لگایا تو آپ کو تسلی ہو گئی کہ یہ لوگ اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہیں۔ رؤسائی کوفہ کی استدعا پر امام عالی مقام کے نام پر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ معتبر روایات کے مطابق اسی ایک روز میں 12,000 کوفیوں نے امام مسلم رضی اللہ عنہ کے دست حق پرست پر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نام کی بیعت کی۔ وہ لوگ کھلے بندو یزید لعین کو برا بھلا کہتے، اس کی حکومت و امارت کو غیر اسلامی قرار دیتے اور اپنے حدود کے مطابق یزید سے پوری بیزاری اور نفرت کا اظہار کرتے اور امام عالی مقام کی مدح و ستائش بیان کرتے تھے۔ حضرت مسلم نے کچھ دن وہاں رہ کر سامنے آنے والے حالات کا بخوبی اندازہ لگا لیا اور اچھی طرح جائزہ لیا تو شہزادہ مصطفیٰ کے نام خط لکھ کر روانہ کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات درست ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ تمام کوفہ کے لوگ سوائے چند ایک کے آپ کے نام کی بیعت کر چکے ہیں اور اب وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور مسلمانوں کو یزید کی ہلاکت خیریت سے نجات دلائیں۔ ادھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کا قاصد روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کوفہ میں رہنے والے یزید پلید کے چند شریک چیلے اور جاسوس شام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جا کر یزید کو کوفہ کے حالات سے مطلع کیا کہ وہاں مسلم کے ہاتھ پر پورا کوفہ حسین کے نام کی بیعت کر چکا ہے۔ لوگ تمہیں کھلے بندو گالیاں دیتے ہیں لیکن وہاں کا گورنر کسی قسم کا تعرض نہیں کرتا۔ اگر تم نے جلد حالات پر قابو نہ پایا تو پھر کوفہ سے اٹھنے والا جو طوفان ہے تمہاری حکومت اور امارت کو غرق کر دے گا۔ جاسوسوں کی اطلاع سن کر یزید کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ اس نے اسی وقت اپنے ہی جیسے ایک شیطان وزیر کو بلایا جو یہودی النسل بھی تھا اور اسلام کا دشمن بھی، اور اسے ساتھ لے کر خاص کمرے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگا۔ یزید، بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں اب کیا کروں۔ یہودی وزیر سرجون، آخر کون سی مصیبت آ رہی ہے؟ کچھ تو بتاؤ، جو بھی بلا آئے گی اس کا حل نکال لیا جائے گا۔ کوفہ سے ابھی اطلاع آئی ہے کہ وہاں مسلم ابن عقیل کو حسین ابن علی نے اپنے لیے بیعت لینے کی غرض سے بھیج رکھا ہے۔ سرجون، تو پھر کیا ہوا؟ امیر گھبرانے کی کیا بات ہے؟ یزید، تم عجیب آدمی ہو، پورا کوفہ حسین کے نام کی بیعت کر چکا ہے اور تم کہتے ہو کہ پھر کیا ہوا؟ سرجون کہتا ہے، کیا کوفہ کے گورنر نے لوگوں کے بیعت حسین سے منع نہیں کیا؟ یزید کہتا ہے کہ یہی تو مصیبت ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں سے ملا ہوا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق کوفہ کے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور سر بازار برا بھلا کہتے ہیں لیکن وہ کسی کو روکتا نہیں۔ سرجون کہتا ہے، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کوفہ کے لوگوں کو میں خوب جانتا ہوں، سب بکاؤ مال ہے۔ کوفہ کے لوگ موم کی ناک ہیں، امیر نہیں جو چاہے جس طرف جی چاہے اس طرف موڑ سکتا ہے۔ تھوڑی سی سیاست اور ہمت کی ضرورت ہے۔ یزید، تو پھر کب سیاست کھیلی جائے، کب ہمت سے کام لیا جائے؟ پانی تو سر سے اونچا ہو رہا ہے۔ سرجون، یہ سراب اگر بڑھتا گیا تو شام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سرجون کہتا ہے کہ مت پرواہ کرو امیر، ابھی بندوبست کیے دیتا ہوں۔ بصرہ کے گورنر ابن زیاد کی طرف ابھی خط لکھو اور شاہی مور لگوا کر فوراً قاصد کو روانہ کر دو۔ اس لفافے میں کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی معذوری کا حکم نامہ بھی بھیج دو۔ ابن زیاد کو لکھو کہ حکم نامہ ملتے ہی بصرہ کے کسی معتمد کو عامل بنا کر کوفہ چلا جائے، وہاں جاتے ہی وہاں کے گورنر کو معزول کر کے خود چارج سنبھال لے اور کوفہ والوں کو ہر طرح قابو میں کر لے۔ یزید، میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔
इब्न ज़ियाद इस काम को ठीक तरीके से अंजाम दे सकता है। अब मजमून मुरतब करो और फौरन कासिद को भेजने का बंदोबस्त करो। इसे खत में लिख दो कि तुम्हें हर कीमत पर कूफा की फजा पर काबू हासिल करना है। लालची आदमियों पर खजाने के मुंह खोल दो और अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत दिखाने वालों पर तशद्दुद करो। तुम जिसकी चाहो गर्दन जनी कर सकते हो। तुम्हें कत्ल गालत करी का आम इख्तियार होगा। उसे लिख दो कि तुम्हें कूफा में दाखिल होने का तरीका अपनी अक्ल के मुताबिक अपनाना होगा। हालात पर काबू पाते ही मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर देना। उसे ये भी लिख दो कि अमीर ने तुम्हें पूरी इस्लामी कलमरों से बेहतर समझते हुए मुंतखब किया है और तुम अमीर की एतमाद को बरकरार रखोगे।